پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ کیا ہے۔ کچھ عناصر پارلیمانی اجلاس ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ پارٹی کے اندر ایک جرنیل نے 27 ایم پی ایس ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اندرونی جرنیل نے عمران خان کی حکومت گرانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمام اراکین آج شام 7 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ سہیل آفریدی کی ایم پی ایس کو ہدایت، کسی کا باپ بھی عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکتا۔ دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائے تو حکومت نہیں لا سکتی۔ پارٹی کے اندر سازشوں کی اطلاعات، وزیر اعلیٰ کا اراکین کو متحد رہنے کا پیغام۔ اجلاس کی کامیابی بعض لوگوں کو قبول نہیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ممبران اسمبلی تمام مصروفیات چھوڑ کر اجلاس میں شرکت یقینی بنائیں۔ یہ اجلاس سے پہلے یہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ گفتگو جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ پارٹی کے اندر کا جرنیل جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان لفظی تکرار ہوئی ہے، اور پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ کے سوالات کا جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب، غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اتھارٹی آپ نہیں ہیں۔ عمران خان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں، باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کریں۔ فیصلوں کا اختیار صرف عمران خان کے پاس ہے۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ سے کہا تھا کہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان پر فوکس کریں، عمران خان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ تو سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ وزیر اعلیٰ کے درمیان جو ہے یہ چپکرش آپس میں جو ہے وہ ہوئی ہے۔ صحافی حسن ایوب صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس معاملے پہ۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور اور سہیل آفریدی آمنے سامنے۔ گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ کے دعووں پر سوال کیا، اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے؟ اگر کوئی عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے تو نام لیا جائے۔ اپنا صوبہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا اور دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا درست نہیں۔ ہم پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے۔ یہ گفتگو ہوئی ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان، اکارڈنگ ٹو حسن ایوب صاحب۔ البتہ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت کے جو مشیر ہیں شفیع اللہ جان صاحب، وہ جیو کے پروگرام میں کل رات کو آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو تمام ایم پی ایس کا اعتماد حاصل ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو نامزد کیا تھا۔ 27 میں سے کوئی دو کے نام بتا دیں، جو نام لیں گے وہ خود تردید کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی عمران خان کی لائن سے یہاں وہاں ہوگا وہ اپنی سیاست ختم کر دے گا۔ محمود خان اور پرویز خٹک اس کی مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو تمام ایم پی ایس کی حمایت حاصل ہے، تمام تر قیاس سرائیاں دم توڑ جائیں گی۔ شفیع اللہ جان نے کہا کہ اگر فارورڈ بلاک بنے گا تو لوگ سامنے آئیں گے، کوئی 20 تو کوئی 50 ایم پی ایس کی بات کر رہا ہے، کسی کے پاس ایک نام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کرے گا تو کے پی کے کی زمین اس پر تنگ کر دی جائے گی۔ جس نے بھی ووٹ لیا ہے بانی پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر آیا ہے، ایک بھی ذاتی ووٹ نہیں۔ کسی کو اپنے اوپر اعتماد ہے تو آزاد الیکشن لڑے، 200 ووٹ نہیں ملیں گے۔ بات واضح ہے کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں سب ایک ساتھ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے شفیع اللہ جان صاحب مشیر ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ تو ظاہری بات ہے اس معاملے کو جو ہے وہ ڈاؤن پلے ضرور کر لیں گے، لیکن یہاں پہ جو نمبر آ رہا ہے کہ جناب 25 افراد جو ہے وہ کہاں تھے، یہ 25 افراد کیوں نہیں آئے اس پارلیمانی اجلاس کے اندر، جبکہ بار بار یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس کو اٹینڈ کریں، آپ اس کو اٹینڈ کریں۔ بار بار سہیل آفریدی صاحب یہ درخواست کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایبسنٹیز وہاں پہ ضرور ہوئی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے البتہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا اس کے اندر انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا پروپیگنڈے کے باوجود ایم پی ایس کی اجلاس میں شرکت اتحاد کا واضح ثبوت ہے۔ اجلاس میں شرکت پر اراکین اسمبلی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مخالفین نے بھرپور کوشش کی ہمارے مابین توڑ پھوڑ پیدا کریں، مگر کثیر تعداد میں آپ کی شرکت ان کے منہ پر تھپڑ ہے۔ آج کے اجلاس کا ایجنڈا عمران خان کی صحت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ پر پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لینا ہے۔ عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ان کی صحت سے متعلق ہمیں اور پوری قوم کو تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مطالبہ کرنا ہے کہ عمران خان کا فیملی کی موجودگی میں ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان یہ بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو ناراض اراکین کا گروپ ہے انہوں نے جناب آج یعنی کہ پیر والے دن اپنا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ پشاور میں ہوگا، جس میں وہ مشاورت کے بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ایکسپریس نے کو ناراض اراکین نے کہا ہے کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک کا اعلان کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صوبائی حکومت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جناب گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں جو ہے وہاں پہ تیزی آ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی اب گلگت بلتستان میں اسکردو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج باقاعدہ الیکشن کیمپین کا جو ہے آغاز کریں گے۔ دوسری جانب شگر میں بھی انتخابی جلسے سے وہ خطاب کریں گے۔
مسلم لیگ نون کی جانب سے گزشتہ روز 3 مقامات کے اوپر عوامی اجتماعات کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا۔ اسکردو میں جلسہ عام سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، NFC میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو شیئر ملنا چاہیے۔